الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصاحبه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصاحبه۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ تم شعور نہیں رکھتے تو پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مالک نے خود فرمایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب شعور ہے ہی نہیں تو پھر تبصرے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، جبکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ اب ایک طرف انسان زندہ ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ یہ مرا ہوا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور ایک طرف وہ انسان ہے جس کی روح پرواز کر گئی، جس کے جسم کو چھنی کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا۔ اس ضابطے کو سمجھیں۔ ایک طرف انسان بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا یہ مردے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، وہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اگرچہ وہ کلام کریں لیکن وہ بہرے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، روح پرواز کر کے جسم کٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور کیسا زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ کر میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یار، جس نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ مردہ نہیں ہے، تو سوچو اس کا نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ یار، جس کے امتی مردہ نہیں ہو سکتے، تم نے اس نبی کو مردہ کہہ دیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ کو اگر میں نہیں دیکھ پا رہا تو میری آنکھوں کا قصور ہے۔ نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہیں، نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہیں، یہ نظر نظر کا نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ وہ تو نظر نظر میں جلوہ گر ہیں، اگر تجھے نظر نہیں آ رہا تو وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی پردہ نہیں، جتنے پردے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر یوں گزر کے گئے تو عرض کی آقا، میں نے آپ جیسا کائنات میں حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ابو جہل آیا اور اس نے بے ادبی کی اور کہا نعوذ باللہ میں نے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ نبی پاک نے دونوں کے جواب میں کہا تو نے سچ کہا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی جناب
ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ جیسا حسین نہیں، تو آپ نے کہا سچ کہا۔ ابو جہل نے توہین کی کہ آپ جیسا نعوذ باللہ بد صورت نہیں، آپ نے پھر کہا کہ تم نے سچ کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے نا وہی دوسرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نظر میں جلوہ گر ہیں، یہ نظر کا نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے، یہ قصور ہماری نظر کا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو مردہ، یار جس نبی کا امتی مردہ نہیں ہو سکتا، سوچو اس امتی کا نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا نبی زندہ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شعر کو بس یاد کرنا، اسی پہ کلام کرنا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کو سمجھیں کہ اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات کو اور ذہن نشین کر لیں، کربلا صرف ایک بار نہیں لگا، ہمیں صرف ایک بار سننے کو ملتا ہے، ہمارے مطالعے میں بھی صرف ایک بار آتا ہے۔ کربلا ہر دور میں لگا ہے اور بڑا بڑا خطرناک لگا ہے۔ ابھی کچھ پیچھے جا کر دیکھیں، کیا شام کے اندر صحابہ کے جسموں کو ان کے مزارات سے نکال کر توہین نہیں کی گئی؟ کچھ پیچھے چلے جائیں تو کیا فضائی جہازوں کے اندر انسان کے جسم کے اندر بم رکھ کر ان کو جہازوں سے نیچے پھینکا گیا تو زمین پر کسی کا بازو آیا، کسی کی ٹانگ آئی، کسی کا سر آیا۔ کربلا ہر دور میں رہی۔ افغانستان میں دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی کہ انسانی سروں کو کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا۔ آپ کچھ اور قریب چلے جائیں تو چنگیز خان جب ہلاکو خان کو لے کے آیا اور اس نے آ کر بغداد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بغداد میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا، اور جس کی زبان پر نبی کے بارے درود آئے گا وہ زبان بھی کاٹ دوں گا۔ اور ہلاکو خان نے اتنی تباہی کی کہ اس نے پورے بغداد کے اندر ایک ایک مسلمان کو چن کے اس کا سر کاٹا۔ لیکن قربان جو مسلمانوں کے جذبوں کے اوپر ایک اماں ہلاکو خان کے پیچھے آئی تو کہنے لگی، او ہلاکو خان مڑ کے دیکھ، کوئی بغداد کی عورت مجھ سے بازی نہ لے جائے، تو نے ابھی میرے 2 بیٹے کاٹے ہیں، 4 پوتے میرے باقی ہیں، میں اپنے پوتوں کو بھی قربان کرنے آئی ہوں۔ اس نے پوتوں کو بھی قتل کیا۔ اور ہلاکو خان نے بغداد کے اندر اتنی تباہی مچائی تھی کہ جب اس نے اپنے محل کا مینار کھڑا کیا تھا نا تو وہ سارے کا سارا مینار انسانی سروں سے بنا تھا، اس کا محل انسانی سروں کے اوپر بنا تھا۔ اور پیچھے جا کے دیکھیں بنو امیہ کے اندر جب محل بنائے گئے تو ان محلات میں جب پلر کھڑے کیے جاتے تھے تو ایک ایک پلر کے اندر ایک ایک زندہ سیدزادہ گاڑا جاتا تھا۔ حضور کی آل پر صرف ایک بار ظلم نہیں ہوا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اور یہ سلسلہ چلتا برے صغیر تک پہنچا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈالا گیا، تیزاب میں پھینکا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئی۔ مطالبہ صرف ایک تھا کہ قرآن کریم میں جتنی جہاد کی آیتیں ہیں ساری نکال دو اور یہ اعلان کر دو کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہو چکا ہے۔ لیکن پھانسی قبول کی، تیزاب میں جانا قبول کیا، جیل کی سلاخوں کو منظور کیا۔ تو کربلا صرف ایک بار نہیں لگا۔ ہلاکو خان نے اپنا جو محل تعمیر کیا تو اس کے مینار انسانی کھوپڑیوں پہ بنائے، اس کے پلر انسانی کھوپڑیوں پہ بنائے، اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ آج دیکھو بغداد میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بغداد وہی بغداد ہے جس میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈیرہ ہے، یہ بغداد وہی بغداد ہے جہاں جنید بغدادی کا ڈیرہ ہے، اور یہ بغداد وہی بغداد ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا ڈیرہ ہے۔ اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ آج بغداد میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ دیکھو یہ کتنے سر میری پارک پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے ہر وہ سر کاٹ دیا جس کے سر کے منہ کے اندر زبان قرآن پڑھنے والی تھی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو ہلاکو خان کے قریب ہی اس کا پوتا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دادا تو غلط کہہ رہا ہے، تیری سوچ غلط ہے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہمیشہ رہیں گے۔
اور وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا دادا تو نے سارے سر کاٹ دیے کہ یہاں پر قرآن کوئی نہ پڑھے، محمد عربی کا کلمہ کوئی نہ پڑھے، لے سن آج تیرا پوتا تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ اس نے قرآن پڑھا اور کہا سن تو نے کیا سوچا قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے؟ ایک بات کو اور ذہن نشین کریں، پوری دنیا میں اسلام، مسلمان، دین، قرآن، نبی کے خلاف توہین تب ہوتی ہے جب اسلام زیادہ پھیلتا ہے، جب ان کو اسلام سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو تب وہ توہین کرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد کر لو، جب ہلاکو خان کے پوتے نے قرآن پڑھا، پھر اس نے بغداد میں مساجد بنائی، پھر اس نے بغداد میں مدارس کو تعمیر کیا اور اعلان کیا، کہنے لگا دادا یہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خدا اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، جس کا سر کٹ جائے وہ بول نہیں سکتا، لیکن امام حسین کا سر نیزے کے اوپر بھی قرآن پڑھ رہا تھا تو یزیدی فوج پریشان تھی کہ یہ کٹ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے؟ اگر کٹ کے بھی قرآن ہی پڑھا تو پھر کٹا کیا ہے؟ تو شاعر نے کیا کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا یزید کے 18 یا 19 بچے تھے، 14 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کے 18 کے 18 بچے بے نسل ہو کے مرے، ایک بچے سے بھی آگے اس کی نسل نہیں چلی۔ اور آج دیکھیں دنیا کے ہر کونے میں سید موجود ہے، جس کے 18 تھے آج اس کا کوئی نہیں، اور جس کا میدان کربلا میں بچہ ہی ایک تھا آج پوری دنیا کے اندر سید کا پرچم پھر بھی لہرا رہا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی مثال دیکھ لیں، آپ کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھیں یزید کی قبر کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھیں، بڑے بڑوں سے مراد یہ جن کے نام بڑے ہو گئے ہیں اور علمی قد نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو ہم فیس بک کا مولوی کہہ لیں، فیس بک کے علماء کہہ لیں، یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، حضرت حر جنہوں نے یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں آئے، جب لوگ امام حسین کے مزار پہ سلامی کرنے جاتے ہیں نا تو حر کے مزار پہ سلام کر کے جاتے ہیں۔ ابن زیاد جس نے محلات کی لالچ میں آ کر امام علی مقام کو شہید کیا، آپ آج بھی نیٹ پر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جس جگہ پر محل تھا نا وہ آج کھنڈر بنا ہوا ہے، وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، آج ان کے محلات کے نشان بھی موجود نہیں ہے، اور امام حسین کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین تو شہید ہو گئے، جنگ تو یزید جیت گیا۔ اصل جیت یہ ہوتی ہے کہ جس کا نظریہ باقی رہے۔ یزید کا نظریہ آج نہیں پایا جاتا، لیکن امام حسین کا نظریہ قیامت تک پایا جائے گا۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو کربلا ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اس بات کو سمجھیں۔ واقعہ کربلا اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، کیونکہ یزید خود جمعہ پڑھاتا تھا۔ اور میں نے آپ کو ایک نشست میں یہ بتلایا تھا کہ شمر جس نے امام علی مقام کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، وہ جمعے کا خطیب تھا اور قرآن کا قاری تھا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، یہ گورنریاں ایسے ہی ملا کرتی ہیں، یہ حکومتی عہدے ایسے ہی ملا کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو سیٹوں پہ بیٹھ کے بزدل ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سنجیدہ علماء ہیں، جب وہ وزارتیں سنبھالتے ہیں تو حق گوئی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ اب شمر 17 حج کی ہیں، مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، قرآن کا قاری ہے، لیکن جب سامنے حکومت کی لالچ آئی تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں سامنے سر کس کا کاٹ رہا ہوں،
امام حسین نے یزیدی فوج سے پوچھا تھا کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ یزیدی فوج نے جواب دیا تھا آج یہ حکومتی مولوی بھی کان کھل کے سونے۔ اس وقت یزیدی فوج نے یہ کہا تھا ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی کے نواسے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تنخواہ یزید دیتا ہے، ہماری تنخواہ یزید کے اکاؤنٹ سے آتی ہے۔ آج لوگ سرکاری عہدوں پہ بیٹھ کر حق گوئی سے محروم ہو گئے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی اور موت صرف میرے مالک کے حق میں ہے، صرف میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ جو رات قبر میں ہے ساری کائنات مل کے باہر نہیں گزار سکتی، اور جو رات باہر ہے وہ ساری دنیا کے انسان مل کے اس کو قبر میں نہیں اتار سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نام لیوا حسین کے ہو اور سامنے پریشانی کو دے کر حق بولنا چھوڑ جائے۔ واقعہ کربلا ہمیں صرف یہ سکھلاتا ہے کہ جہاں دشمن آ جائے، اسلام کے خلاف بات آ جائے، وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ بات بلا کیا تھی؟ صرف ایک اشارے کی بات تھی۔ یزید کا مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، بس صرف ایسے ہاتھ لگانے سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خانوادہ شہید ہونے سے بچ سکتا تھا۔ یزید کا اور کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا 3 لوگ میری بیعت کرنے، سب کو چھوڑ دوں گا، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین، یہ 3 لوگ میری بیعت کر لیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر سارا خانوادہ رسول بچایا جا سکتا تھا، لیکن ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، ورنہ قیامت تک یہ ریت پڑ جاتی کہ لوگ ظالم کے آگے اپنا سر کٹواتے رہتے، ہر دور کے یزید کے آگے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور اس جملے کو سمجھنے میں میرا ساتھ دیں تو آپ کو ایک چٹکی میں کربلا سمجھ آ جائے گا۔ آپ اس بات کو توجہ دیں ذرا، ہمارا یزید سے جو جھگڑا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے۔ اس جملے کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ ہمارا یزید سے کیا جھگڑا ہے؟ حسینی ہو کے بندہ بزدل ہوئے ہو نہیں سکتا۔ ہمارا کیا جھگڑا ہے یزید سے؟ کہ وہ امام حسین کا، امام حسین کا جھگڑا یزید سے یہ نہیں تھا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے امام حسین کو قتل بعد میں کیا ہے، اختلاف امام حسین نے پہلے کیا۔ اس تاریخ کو سمجھیں، ہم نے یزید کی مخالفت اس لیے کی کہ اس نے ہمارے امام کو شہید کیا، لیکن امام حسین نے یزید کی مخالفت اس لیے نہیں کی کیونکہ قتل تو امام حسین شہید تو بعد میں ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ امام حسین یزید کے خلاف کیوں نکلے۔ اس نظریے کو اگر سمجھ لیں گے تو کربلا سمجھنا بھی آسان ہے اور اپنی نسلوں کو کربلا یاد کروانا بھی آسان ہے۔ پھر نسلیں سوال کریں گی کہ امام حسین تو شہید ہوئے بعد میں، امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں؟ وہ کیا وجوہات تھی کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے؟ اگر ہم وہ وجوہات یاد کر لینا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ آج ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا؟ بولو تو صحیح ذرا۔ اہل بیت سے ہمارا ایمان ہے، ہم اس لیے یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جس بنیاد پر امام حسین نے یزید سے نفرت کی تھی؟ آپ ان 4 باتوں کو یاد کر لیں، توجہ سے یاد کر لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج ہم حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا 2 نظریات کی جنگ تھی، ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ امام علی مقام نے 4 باتیں تھیں جس کی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی، اور آپ سے میرا سوال ہے اگر آج وہ 4 باتیں کسی میں پائی جائیں تو مجھے بتائیں کہ وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا کہ یزید کے ساتھ ہوگا؟ 4 باتیں جو یزید میں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے امام نے اس کی بیعت نہیں کی، اور اگر وہ 4 باتیں آج کسی میں پائی جائیں تو سب سے پہلی بات سنیں، یزید کی پہلی سوچ جو یہ تھی کہ وہ شرابی تھا اور وہ شراب کثرت کے ساتھ پیتا تھا۔
اور امام حسین کا یہ دعویٰ تھا کہ شرابی میرے نانے کے دین کے تخت پر بیٹھے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ عرب کے اندر دستور یہ ہے کہ وہ بیعت کر کے نیا خلیفہ بناتے ہیں، اور باقی ملکوں میں یہ ہے کہ ہم ووٹ دے کر خلیفہ یا حاکم بناتے ہیں۔ اس بیعت کا نیا رنگ آج ووٹ ہے، اور ہم جس کے نام کا ووٹ ڈال رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس کے ڈیرے پر جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے نام پر انگوٹھا اس بندے نے بھی لگایا ہوا ہے جو 10 محرم کو دھوپ میں کھڑا ہو کے سبیل لگا کے کھڑا ہے، تو بتائیں وہ امام حسین سے وفادار ہے؟ پہلی سوچ امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید شرابی ہے اور کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے، لہذا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ نمبر 2، یزید زانی ہے، یہ زنا کثرت سے کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور اگر پتہ ہو کہ فلاں لیڈر ہے اور اس کے ہاتھوں میں معصوم بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور میں ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ اگر تم لوگوں کو 9 مئی بھول گئی ہو تو اسلامیہ یونیورسٹی میں لٹنے والی بچیوں کی عزتوں کے بارے بھی سوچ لو۔ کہا کہ یہ کثرت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تیسری بات، یہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اور حرام کو حلال سمجھتا ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آج پتہ بھی ہو کہ ہر حکمران سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، پھر اس کے نام پر ووٹ دے دیا جائے۔ اور چوتھی بات، اس میں تقریباً آپ ناراض ہو بھی جائیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، آپ دل کھول کے ناراض ہو مجھے ذرا بر بھی ملال نہیں ہوگا، لیکن حق گوئی ضروری ہوتی ہے۔ چوتھی بات سن لینا اور پھر فیصلہ کر لینا کہ آج ہم حسینی ہیں یا یزیدی فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں نہ کی تھی وہ یہ تھی کہ یزید اپنے دربار میں رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، یزید اپنے سامنے عورتوں کو نچواتا ہے، اور حسین کے ہوتے ہوئے ایسا بندہ میرے نانا کے دین کے تخت پر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر رک کے کہنا چاہتا ہوں، جو تیل مہندی کی رات اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو ناچتا ہوا دیکھے اور 10 محرم کو دھوپ میں سبیل لگا کے کھڑا ہو تو خدا کا واسطہ ہے امام حسین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ حسین پاک نے ہماری دیگوں کے لیے قربانی پیش نہیں کی، حسین پاک نے ہماری سبیلوں کے لیے قربانی نہیں دی، اور تیل مہندی والے گھر میں اپنی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کے آنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چھوڑ کے آنے والے ہم ہوتے ہیں۔ اور ہم 10 محرم کو دیگیں بنائیں، 10 محرم کو آگے دسترخوان بچھا کر ختم پاک پڑھیں اور یہ اظہار کریں کہ ہم حسین والے ہیں، تو امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں عورتوں کے ناچ ہوں گے حسین اس یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور آج سبیل بھی لگ جائے، 10 محرم کو دیگ بھی پک جائے، اور جب گھر میں بیٹی یا بیٹے کی تیل مہندی بھی ہو اور ہمارے ہی خاندان کی بچیاں اگر وہاں بے پردہ ناچیں اور باپ وہاں پہ تماشائی بنا ہو، ڈوب کے مر جانا چاہیے اس کو۔ اگر آپ نے اتنی بات برداشت کر لیا نا تو ایک جملہ اور بھی برداشت کریں، اس کو سمجھیں، اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس درد کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، نہ آپ میرے دشمن ہیں نہ میں آپ کا دشمن ہوں، لیکن ہم سب اپنے نبی کے وفادار بننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ نہ آپ کی تذلیل کر رہا ہوں، نہ آپ کی تحقیر کر رہا ہوں، نہ آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ جب ہم میدان کربلا والوں کے ساتھ میدان معاشر میں اکٹھے ہوں تو امام حسین ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ وہ میرے حقیقی وارث ہیں جس نظریے کے لیے میں نے خانوادہ رسول کو کربلا کی تپتی ریت پر قربان کیا تھا، یہ میں میرے نانا کے وہ امتی آئے ہیں
جو 14 صدیاں بعد بھی میرے نظریے کی حفاظت کرتے تھے۔ صرف سوچ اتنی ہے، صرف سوچ اتنی ہے۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ہو جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نے قیامت والے دن جواب نہ کسی صدر کو دینا ہے، نہ کسی کمیٹی کو دینا ہے، نہ مسجد میں آنے والوں کو دینا ہے۔ میں نے قیامت والے دن جواب اپنے نبی کو دینا ہے جس نے اپنا منبر مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، میرے لیے محترم ہے، آپ میں میری جان بستی ہے، آپ میرے پیارے ہیں، اور کسی سے مخلص وہ ہوتا ہے جو اس کو جہنم میں جانے سے روکے، جو اس کو آگ سے بچا لے، وہ اس کا مخلص ہوتا ہے۔ وہ مخلص نہیں ہوتا جو اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالے اور اس کو گناہ میں دھکیلتا چلا جائے۔ وہ کائے کا مخلص ہے؟ جو اس اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس عزیز کو بٹکتی آنکھ میں گرتا ہوا دیکھے، وہ اس کا کبھی عزیز نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہ ہو، اس کو دل کھول کے، سینہ کھول کر برداشت بھی کریں اور سمجھے بھی کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی اس نظریے کے لیے دے دی۔ آپ سے میرا سوال ہے، جو عورت بازار میں ناچتی ہے اس کے لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں میں ممبر پہ نہیں بول سکتا، ممبر کا ادب ہے، ممبر کی حیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس بازاری عورت کے لیے ہم جو لفظ بولتے ہیں ہم وہ مسجد میں بیٹھ کے بولیں؟ آپ سے میرا سوال ہے، بازار میں ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی، اور گھر تیل مہندی پہ ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی، بازار میں ناچنے والی کا نام بھی مسلمانوں والا، گھر کی چار دیواری میں ناچنے والی کا نام بھی مسلمانوں والا۔ بازار میں ناچنے والی نے جنم مسلمان گھرانے میں لیا، چار دیواری کے اندر مہندی کے اوپر ناچنے والی نے بھی جنم مسلمان گھرانے میں لیا۔ اگر وہ بازاری عورت ہے تو یہ خاندانی عورت کیسے ہو گئی؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ وہ نظریہ تھا جس کے لیے امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی، اور ہم نے اس قربانی کو چند دیگوں کے اندر بند کر دیا۔ ہم نے اس قربانی کو شربت کی، دودھ کی، پانی کی سبیلوں کے اندر بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس نظریے پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ میرے امام نے شرابی کو ووٹ نہیں دیا، زانی کو ووٹ نہیں دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھنے والے کو ووٹ نہیں دیا، اور جو رنڈیوں کا ناچ دیکھتا تھا میرے امام نے اس کو ووٹ نہیں دیا، تو ہم حسینی تبھی کہلائیں گے۔ ہم اس نظریے پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھی ایسے بندے کے نام پر انگوٹھا نہیں لگائیں گے جو یزید کی سوچ کا پیروکار ہو، پھر پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں۔ یار امام حسین حضور کے اتنے لاڈلے تھے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے گھرانے میں اتنا لاڈلا بچہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ لاڈ کا عالم کیا ہے؟ آپ توجہ کریں، حضور نے حسین پاک کو کتنے لاڈ سے پالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ جو نانا بن چکا ہے نا وہ میرے اس جملے کو جلدی سمجھے گا۔ نواسے بعض اوقات نانے سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کتنا سنجیدہ بندہ تھا اور کر کیا رہا ہے۔ یہ ایک محبت ہے، یہ ایک فطرتی محبت ہے، اور یقین جانو یہ محبت بھلا کب پیدا ہوئی؟ جس دن میرے نبی پاک نے فرمایا تھا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے بیٹی کو عزت دی، توقیر دی، اس کی نسل کو پیار کیا۔ امام حسین آئے اور حضور جلوہ گر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، محبت اور لاڈ کا عالم دیکھیں۔ آتے ساتھ کیا کہا؟ نانا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا اٹھ کے، نانا جی اٹھ کے۔ اب حضور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور کھڑے ہیں، 7.5 سال کی عمر ہے امام حسین کی۔ عرض کرنے لگے نانا جی میں نے آپ کے قد کے برابر ہونا ہے۔ پہلا لاڈ کیا تھا کہ اٹھ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ دوسرا لاڈ کیا کہ میں نے آپ کے قد کے برابر ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا۔ امام حسین نے پہلے حضور کے گھٹنوں پہ اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر امام حسین نے اپنے دونوں پاؤں مصطفیٰ کے سینے پہ رکھے، اور جب حضور سے تھوڑا بلند ہوئے تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے حسین چل بس کر دے، تو نے برابر ہونے کی بات کی تھی تو اوپر ہی چلا گیا ہے،
چل واپس آ جا، تو نے تو برابری کی بات کی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا حسین چل بس کر دے، واپس آ جا، تو اوپر ہی چلا گیا ہے، تو امام حسین نے اوپر سے اپنی زبان نکالی اور میرے حضور حسین پاک کی زبان کو چوسنے لگے، اور حسین کی زبان کو نبی پاک نے جی بھر کے چوسا، اور پھر بعد میں اپنے پاس اپنے پہلو میں لٹایا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے بدن کو سونگھنے لگے۔ تو جناب ابو ہریرہ نے عرض کی آقا آپ حسین کو اتنا سونگھتے کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں حسین کو اس لیے سونگھتا ہوں کہ مجھے حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے میں بار بار جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ یار امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لاڈلے تھے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے نا وہ میری بات کو جلدی سمجھیں گے۔ حضور کے حجرے اور حضور کے ممبر کے بالکل درمیان میں سیدہ فاطمہ کا حجرہ تھا۔ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کے گھر کا دروازہ بھی ریاض الجنہ میں کھلا کرتا تھا، جن کو کھیلنے کے لیے بھی دستیاب مسجد نبوی تھی، اور جو کھیلنے کے لیے سواری مصطفیٰ کی کیا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے، تو رستے میں جب امام حسین کے قریب سے سیدہ فاطمہ کے حجرے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نماز نہیں پڑھائی، واپس آ گئے، فرمایا بیٹا میرا حسین رو کیوں رہا ہے؟ فاطمہ میرے بیٹے میرا حسین روتا کیوں ہے؟ سیدہ پاک نے عرض کی ضد کر رہے تھے، کسی بات پر ڈانٹ دیا ہے اس لیے حسین رو رہے ہیں۔ حضور کا جملہ سنیں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا نہ کر، جب حسین روتا ہے مصطفیٰ کا دل دکھ جاتا ہے۔ اتنا لاڈ حضور کا کہ حسین روئے تو دل مصطفیٰ کا دکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے تیاری خود کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی، اللہ میرے خاندان کو 2 دن لگاتار کھانے کے لیے روٹی نہ دینا، ایک دن ان کو خوراک دینا، ایک دن ان کو فاقہ دینا، اور یہ ٹریننگ بچپن سے جاری تھی۔ آج کوئی کہے کہ امام حسین پانی کے لیے ترستے رہے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دجال اپنے ہاتھ میں رزق رکھے گا، روٹی رکھے گا، اور لوگوں سے کہے گا جب تک مجھے خدا نہیں مانو گے میں تمہیں کھانے کے لیے کوئی لقمہ نہیں دوں گا۔ صحابہ نے بڑا متعجب ہو کے حضور کی گفتگو سنی، تو حضور سے عرض کرنے لگے آقا پھر لوگ تو اس کو خدا مانیں گے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لوگ بڑی کثرت کے ساتھ روٹی کی خاطر، پانی کی خاطر اس کو خدا مان لیں گے، لیکن میرے صحابہ اس وقت جو مومن ہوگا نا اس کو بھوک اور پیاس تنگ نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہی کافی ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرتا جائے گا، اللہ اس کے بدن میں حرارت اور قوت پیدا کرے گا، اور وہ دجال کو خدا نہیں مانے گا۔ میں نے کہا سعودیہ کے مولوی ڈوب کے مر جا، تو کہتا ہے کہ امام حسین پانی کو ترستے رہے۔ میں نے کہا قرب قیامت مصطفیٰ کا سچا غلام جو ہزاروں صدیوں کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو اللہ کا ذکر بھوک اور پیاس کے لیے کافی ہو، اور جس کی زبان میرے مصطفیٰ نے چوسی ہو، بتاؤ پانی کیسے اس کو تنگ کر سکتا ہے؟ پانی حسین کے لبوں کو ترستا رہا، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے۔ اور یہ جو لوگ صرف لوگوں کو رلانے کے لیے ایسی داستان بیان کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، واقعہ کربلا ہمارے بچوں کو بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے، ان کو شیر بنانے کے لیے۔ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر ماحول کیا بنایا ہوا ہے، وہ کھنڈرات دکھائے جا رہے ہیں، خشک درخت دکھائے جا رہے ہیں، نیزے دکھائے جا رہے ہیں، تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، مسلمانوں کے بچوں کو دلیر کرو۔ تم کیا سکھانا چاہتے ہو کہ امام حسین مظلوم ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے؟ ایک بات کو پلے باندھ لو، قیامت تک جو بھی شجاعت، بہادری، صبر اور استقامت کو سیکھے گا وہ میرے امام حسین سے سیکھے گا۔ آپ نسلوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، نسلوں کو مضبوط کریں اور یہ بتلائیں کہ امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ آپ بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں،
واقعہ کربلا اس رنگ میں سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے ڈر گئے ہیں. بچوں کو وہ ٹی وی پہ سین دکھا دکھا کے بچوں کو رات کو نیند نہیں آتی. بچوں کو دلیر بناؤ. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں, اگلا جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مسلمانوں کے بچے کافر کیسے ہو رہے ہیں. یہ جمعہ, ایک جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلا جمعہ اس موضوع پہ پڑھاؤں گا. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایمان مضبوط کیسے کرنا ہے, ورنہ اس بات پر توجہ کریں. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ باہر کا ویزا لینے کے لیے قادیانی ہونے پہ انگوٹھے لگا رہے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ ایمان بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں, آپ کی زندگی کی کل کمائی اس دن لٹ جائے گی جس دن آپ کے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. آپ تصور کریں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں, اگر نسلوں کا ایمان آج نہ مضبوط کیا. صرف ایک نظریہ, ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دجال کے سامنے کیا ہمارے بچے ایمان پہ مضبوط ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کا ایمان کیا مضبوط کیا؟ تو واقعہ کربلا مسلمانوں کے بچوں کو مضبوط کرتا ہے. اور وہ مضبوطی کیا ہے کہ سر دے دیں گے لیکن باطل کے آگے جھکائیں گے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کروائی کربلا کی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو کہا آؤ بھی کشتی کرو. دونوں نواسوں کو کشتی کروائی, آپس میں کشتی کروائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں, حسن حسین کو بازو سے پکڑو, حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو. اب سیدہ پاک پردے سے سارا منظر دیکھ رہی ہیں تو عرض کرنے لگی, بابا جان حسن تو پہلے 11 مہینے بڑے ہیں, آپ چھوٹے کی مدد کریں. آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے پکڑو, اس کو یہاں سے پکڑو. تو فرمایا فاطمہ تم خاموش ہو جاؤ, تم نہیں دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا فاطمہ بیٹا سنو, حسن کو میں سکھا رہا ہوں, حسین کو جبریل امین سکھا رہا ہے. حسین کی مدد تو جبریل کر رہا ہے. یہ ٹریننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی. آج میں نے ایک کلپ دیکھا, لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے, ڈوب کے مر جاؤ. آج لوگ نا بڑا بڑا بے باک ہو کے کہتے ہیں, دیکھو جی اگر وہ نہ حق ہوتے تو مکہ مدینہ میں حکومت تو نہ ہوتی. آپ سے میرا سوال ہے, دل کے کانوں سے سننا, یزید نے مدینے میں اپنی حکومت قائم کی ہے. یزیدی فوج مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتی رہی ہے. یزیدی فوج نے کعبے کے غلاف کو جلایا, وہاں پہ امامت بھی کرواتے رہے ہیں. یزید نے اپنے گھوڑے کعبے کے غلاف سے باندھے ہیں. مدینہ کی عورتوں کو زنا سے حاملہ یزید کی فوج نے کیا ہے. اب بتاؤ یزید حق پر تھا؟ اس کی فوج وہاں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتی رہی. اور تم ہمیں درس دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو امام مان لیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے حمایتوں کے آگے کبھی جھک نہیں سکتا. آج لوگ ہمیں درس دیتے ہیں, دیکھو جی وہاں جا کے بھی اپنی پڑھتے ہیں. تو یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں, ان کے پیچھے کہہ دیں کہ ہم صرف امام کے پیچھے ہیں. ہم ان کے پیچھے نہیں, ہم تو امام حسین کے پیچھے ہیں. جو حسین کو اپنا امام ماننے کا, ہم اس کے پیچھے ہیں. آج ہمیں یہ درس نہ دیا جائے کہ دیکھو جی وہاں پر حق پہ ہیں تو پھر ہی ہے نا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, 3 سال حکومت کی ہے یزید نے مدینے میں. یزید کی فوج وہاں پہ امامت کرتی رہی ہے, اذانیں دیتی رہی ہے. وہاں پر قابض ہو جانا حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. یہ بات اپنے ذہن سے نکالیں. اس واسطے پیغام اتنا ہے, امام حسین نے 4 باتوں کی بنیاد پر قربانی پیش کی. نمبر 1, یہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اور حرام کو. نمبر 2, یہ زانی ہے. نمبر 3 یہ, اور نمبر 4 یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے. اور حسین کے ہوتے ہوئے ایسا بندہ میرے نانے کے دین کے تخت پر بیٹھے, حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر بڑی بڑی تصویریں انہی کی لگی ہوں جن کے فارم ہاؤس پہ رنگ ریلیاں کے بغیر خوشیاں نہیں ہوتی, اور اگر اس کے سپورٹروں میں چھوٹی چھوٹی تصویریں ہماری لگی ہوں, تو مہربانی کرو 10 محرم کو جو دیگ پہ پیسے لگانے نہ لگانا, جو سبیل پہ خرچہ کرنا ہے وہ نہ کرنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دیگ پکا کے امام کی قربانی کا حق ادا کر رہے ہیں؟
جس دن ہم اس نظریے پہ ڈٹ جائیں کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اس دن سب سے پہلا حق ہمارا بنے گا کہ ہم سب کچھ اپنے امام پہ قربان کر دیں۔ ہم بات قاتل کی بھی کریں، مقتول کی بھی کریں، تو قیامت والے دن صلہ کس سے مانگیں گے؟ نعرے ہم مقتول کے لگائیں اور ژرانہ ہم قاتلوں سے نبھائیں تو قیامت والے دن صلہ کس سے مانگنا ہے؟ اس واسطے امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں بزدل نہیں بناتی، وہ ہمارے اندر بہادری پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میدان کربلا جہاں صبر کرنا مشکل تھا نا، کیا کرنا مشکل تھا جی؟ اتنے سہمے آپ بیٹھے ہیں، گھنٹے سے بول میں رہا ہوں، آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دینا تو چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ چہرے کیوں مرجھا گئے ہیں آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، تاریخ میں نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے قربان کر دے۔ میں آپ کو سادہ سی ایک مثال، لاہور کی مثال دیتا ہوں۔ آپ راوی کراس کر کے نا راوی کے اس طرف جائیں تو مقبرہ جنگیر آتا ہے، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا جنگیر کا مقبرہ۔ آپ ابھی دن کے وقت چلے جائیں، وہاں چڑیوں نے بیٹ کی ہوگی، سناٹا، وہاں پہ آپ کو بندہ بشر نظر نہیں آئے گا، صرف وہ لڑکے اور لڑکیاں نظر آئیں گی جو نکاح کے بغیر وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ جنگیر برے صغیر کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے برے صغیر پر حکومت کی ہے، اس کے نام سے، اس کے روب سے لوگ کانپا کرتے تھے، لیکن آج اس کے محل میں جا کے دیکھو، اس کے مقبرے پہ جا کے دیکھو، تمہیں بندہ بشر دن کے وقت بھی نظر نہیں آئے گا، اور رات کو 3 بجے 4 بجے فل اندھیرا ہو، تاریکی چھائی ہو اور تھر تھراتی سردی بھی ہو، راوی کراس کر کے داتا کی چوکھڑ پہ آ کے دیکھو، رات کے 3 بجے بھی لوگ تمہیں لائن میں لگ کے سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے زندگی گزاری تھی دنیا کے لیے، اور داتا علی حجویری ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اب قیامت تک داتا داتا ہوتا رہے گا۔ تو آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں ہمارے اندر جرت، بہادری، استقامت اور صبر کا حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ تم باطل کے آگے ڈٹ جاؤ اور کسی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ آج لوگ بلا کیا کہتے ہیں جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ بات کریں گے، ابھی حالات بڑے سخت چل رہے ہیں۔ بتاؤ کربلا سے زیادہ سنگین حالات ہیں آج؟ یہ کیا فلسفہ گڑھ لیا جی تھوڑے حالات سازگار ہوں گے تو پھر ہم حق کی بات کریں گے؟ بتاؤ میدان کربلا سے زیادہ حالات خراب کب ہوں گے؟ اس واسطے یہ دوغلی پولیسی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یہ دوغلی نہیں چلے گی۔ اس واسطے امام حسین کی قربانی کی بنیاد کتنی باتیں تھیں؟ پھر بولیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کے حلال کو، اللہ کے حرام کو، وہ زنا شرابی ہے، اور نمبر 4 وہ رنڈیوں کے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں نوجوانوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری جملہ میرا نوجوانوں سے ہے، میری بات سے دل کھول کے ناراض ہو جانا ہے آپ نے۔ کیا کہا جی میں نے؟ پھر بولو۔ ایک نوجوان ساری رات اپنے موبائل پہ مجرے دیکھے اور صبح اٹھ کے امام کے نام کی سبیل لگائے، چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک کام چھوڑ دو، یا تو پورے امام کے ہو جاؤ یا پورے نظریہ یزید کے ہو جاؤ، دو رنگی نہیں چلے گی۔ ساری رات موبائل پہ بےہودہ تصاویر دیکھو، ساری رات موبائل پہ رنڈیوں کے ناچ دیکھو، اور صبح دھوپ میں تم سبینے لگاؤ، نہیں چلے گا۔ نوجوانوں ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اور اگر میں تم سے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ لے لوں تو مشکل تو نہیں ہے؟ کون کون نوجوان وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ جنہوں نے نہیں چکے کوئی گل نہیں، مسئلہ نہیں، کون کون تیار ہے جی؟ وعدہ کریں کہ آج کے بعد موبائل پہ گند بڈھے بول رہے ہیں، جوانوں کی ہو گیا،
وعدہ کرو کہ آج کے بعد رنڈیوں کے ناچ، اب آگے میری باری بڑوں کے ساتھ، جوان اب ہو جاؤ سائڈ پہ، یہ جن کی داڑیاں ہو گئی ہیں چٹی، کچھ کالی کچھ چٹی، آپ سے کہنا چاہتا ہوں حاجی صاحب، اگر ہمارے گھر میں تیل مہندی پہ عورتیں ناچیں تو 10 محرم کی دیگ نہ پکاؤ۔ اگر ہماری چار دیواری میں ہماری خاندان کی عزتیں ناچ ناچ کے فرش توڑ دیں تو مہربانی کرو سبیلے نہ لگاؤ۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ میں بے بس ہوں، اولاد بڑی ہو گئی ہے، وہ ماں کے ساتھ مل گئی ہے، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، آج وہ بچہ کہے نا کہ میرا حصہ الگ کرو تو حاجی صاحب کی ڈانگ پیچھے پیچھے، بچہ آگے آگے ہوگا، پھر سارا خاندان حاجی صاحب کی سنتا ہے۔ اور جب بات ہو تیل مہندی کی تو تم یہ نظریہ گڑ لیتے ہو کہ میری سنتا کوئی نہیں ہے، اصل میں تو خود چاہتا ہے کہ یہ گھر میں ہوتا رہے۔ وہ تیرے زیر کفالت پڑتے ہیں، وہ تیری کمائی کے محتاج ہیں، وہ تجھ سے روٹی لینے کے محتاج ہیں، اگر تو کہہ دے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو اب بڑے بڑے حاجی وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کھبے پاسے کوئی پروگرام نہیں جی، بولو تو صحیح ذرا، ہم کس کے ساتھ ہیں امام؟ ہمارے گھروں میں ناچ گانا، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے کر کے دکھانا ہے کہ نظریہ حسین آج بھی زندہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم رنڈیوں کے ناچ نہیں دیکھیں گے، کچھ بھی ہو جائے نہیں دیکھیں گے، اور پھر ہم سبیل لگائیں تو مزہ آئے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم دھوپ میں تو سبیل لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ بچہ جو سب سے چھوٹا بچہ یہاں بیٹھا ہوا نا، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو آپ کس حالت میں تھے؟ آپ کا سر کہاں تھا؟ بولے ذرا۔ اور اگر سبیل لگانے والا، دیگ بانٹنے والا نماز نہ پڑھے تو سوچنا پڑے گا۔ نظریہ حسین کو بقا دیں، اور وہ نعروں سے نہیں ہوگی بلکہ کس سے ہوگی؟ عمل سے ہوگی، ہمارے کردار سے ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بجے ہے جی؟ عشاء کے بعد انشاءاللہ محفل ذکر حسین ہوگی، آپ سب احباب نے لازمی شرکت کرنی ہے۔